بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ واقعہ معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند دروازوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار قاب قوسین اور او ادنیٰ کے بلند مقامات تک لے گیا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل بعثت کے 10ویں سال کو پیش آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب اس وقت رک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رکنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہیں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ اسی سفر معراج میں آپ پر نماز فرض ہوئی۔ جب سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا تو منظر یہ تھا کہ تمام انبیاء کرام صف بہ صف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام براق سے نیچے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک پتھر میں سوراخ کیا
اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر وہیں بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کر چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی تو دروازہ کھولنے والا پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور دروازہ کھولنے والے نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ وہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب آدم علیہ السلام کو سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد معراج کے دولہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح وہاں بھی دروازہ کھولنے والے نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ تیسرے آسمان کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ساتویں آسمان پر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے کا سفر آپ اکیلے کریں گے، میں اگر یہاں سے ذرا سا بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ غرض یہ کہ وہاں سے آگے کا سفر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے طے کیا اور اللہ رب العزت سے ملاقات فرمائی۔ اسی رات تحفہ کے طور پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے جب یہ بات لوگوں کو بتائی تو لوگوں نے آپ کی بات کو جھٹلا دیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی
پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے پھر تو یہ سچ ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین بہت زیادہ سفر کیا کرتا تھا، وہ آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصی اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے، اور اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا ہے۔ معراج شریف ایسا عظیم معجزہ اور مرتبہ ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور کائنات میں آپ کے سوا کسی بھی نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ نہیں عطا ہوا۔ معراج کی تاریخ، دن اور مہینہ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ واقعہ معراج حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا حق ہے۔ زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک واقعہ معراج 27 رجب کو ہوا تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تاریخ بتانا نہیں، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت اور شان بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمالات و کمالات اور روشن ترین معجزات تو بے شمار ہیں، لیکن معراج وہ فضیلت ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی بھی نبی یا رسول کو عطا نہیں کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ سے واپس تشریف لائے تو گھر کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر مبارک گرم تھا اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کو روک دیا گیا، پھر اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوبارہ وقت کو جاری کیا گیا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔